کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام ناظرین کو سلسلہ فیضان اسلام میں ویلکم، مرحبا کہتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی ایک بڑے ہی اہم موضوع پر ہم مفتی صاحب سے مدنی پھول حاصل کریں گے۔ اچھی نیتیں کر لیجئے۔ آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، ایک نیک کام ہے، ایک اچھا کام ہے، تو ہر اچھے کام سے پہلے جتنی زیادہ اچھی نیتیں ہوں گی حسب حال، تو انشاءاللہ عز و جل اس نیک کام کا ثواب بڑھ جائے گا۔ اسی طرح اپنے آپ کو پوری توجہ کے ساتھ سلسلے میں شامل رکھیے، اول تا آخر سلسلہ دیکھیے، کیونکہ شرعی احکامات بیان کیے جاتے ہیں، قرآن و سنت کی بات کی جاتی ہے، تو اگر ہماری مکمل توجہ نہ ہوگی تو بعض اوقات غلط فہمی کا شکار آپ ہو سکتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا موضوع ہے زلزلہ۔ چند دن قبل جو ہے پاکستان، افغانستان، ہند اور کچھ اور علاقوں میں زلزلے کے کافی شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، اور سمجھیے کہ ان دنوں کا ایک ہاٹ ٹاپک یہ رہا ہے، جس کو دیکھو اسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا۔ اب جس کی جو سوچ، جیسا ذہن، جیسی صحبت، جیسی معلومات، ویسی اس کی گفتگو۔ ایک مسلمان کو اس موقع پر کیا کہنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے، زلزلہ کیا ہے، قرآن و حدیث میں اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، زلزلے کے وقت ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیا رد عمل ہوا کرتا تھا، اس کی حیثیت کیا ہے، سائنسی حوالے سے اس کی کیا حیثیت ہے، انشاءاللہ عز و جل ان تمام موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی جانب، کیونکہ درود پاک پڑھنا ایک مسلمان کے لیے بڑی ہی سعادت کی بات ہے، بڑے کرم کی، بڑی برکتوں کی یہ بات ہوا کرتی ہے کہ کوئی امتی اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ اور ایک فضیلت تو بڑی ہی پیاری روایت کا مفہوم ہے، ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے گا، مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، اور کیسی برکتیں آپ بیان فرماتے ہیں، خوشخبریاں بیان فرماتے ہیں۔ اب ہم پر ہے کہ ہم کتنی کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں اور اس کی برکتیں لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیسے مفتی صاحب، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ویسے تو جنرلی کوئی بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے دنیا بھر میں تو لوگ اس کی بات ضرور کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا واقعہ اپنے علاقے میں یا قریب کے علاقے میں رونما ہو تو پھر گفتگو کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے۔ پرسنلی بھی آپ کو تجربات اس کے رہتے ہوں گے، دارالفتاح میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے سوالات آتے ہوں، تو چونکہ نام ہی فیضان اسلام ہے تو منتظر رہتے ہوں گے اسلامی بھائی کہ آج کے سلسلے میں آپ کی زبانی بھی ہمیں رہنمائی ملے۔ مفتی صاحب، سب سے بنیادی سوال کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے زلزلہ کیا ہے، اور کیا قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا تذکرہ ہے، اگر ہے تو کس طرح سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زلزلے کا جو مفہوم ہے وہ تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ زمین کے نیچے آنے والی تبدیلیوں کی وجہ سے جب سطح زمین کے اوپر حرکت پیدا ہوتی ہے تو اسے زلزلہ کہا جاتا ہے۔ اس کی پھر شدت کم بھی ہوتی ہے، زیادہ بھی ہوتی ہے۔ تو زلزلے کا جو مفہوم ہے وہ تو سب کو معلوم ہے جی، اور یہ اس کے ظاہری سبب ہے، یعنی ظاہری سبب یہ ہوتا ہے کہ زمین کے نیچے جو پلیٹیں ہیں، یعنی جو مختلف سطحیں ہیں، ان کے اندر جب تغیر واقع ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے۔ جی، اور اس کا جو باطنی سبب ہے وہ لوگوں کے گناہ ہوتے ہیں، جو حدیث مبارک کے اندر بیان کیا گیا۔ تو گویا ظاہری سبب بھی ہے، باطنی سبب بھی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ بادل آئیں تو بارش برستی ہے، ہوا چلتی ہے، ہوا ایک جگہ پہ پہنچ جاتی ہے، اس کی ٹھنڈک میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ بارش کے اندر
تبدیل ہو جاتی ہے. یہ ایک ظاہری سسٹم ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, لیکن اس کا ایک باطنی سبب بھی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی دعا کرتا ہے اور اس دعا کی وجہ سے بارش ہو جاتی ہے, یا جو ہے لوگوں کے اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرماتا ہے, یا نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے. نماز استسقاء جو ہے اس کا ایک باطنی سبب بن جاتا ہے بارش کے نزول کا. تو جس طریقے سے بارش کے اندر ایک ظاہری سبب ہے, ایک باطنی سبب ہے, اسی طرح زلزلے کے اندر بھی دونوں طرح کے سبب ہوتے ہیں. صحیح. باطنی سبب اس کا لوگوں کے گناہ ہے, اور اس کے علاوہ جو بھی اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں وہ ہیں. صحیح. اور ظاہری سبب اس کا وہ ہے کہ زمین کے اندر مختلف پلیٹس جو ہیں وہ حرکت کرتی ہیں, اس سے گیپ پیدا ہوتا ہے. اس گیپ کو فل کرنے کے لیے جب مختلف چٹانیں ایک دوسرے کے قریب آتی ہیں تو اس سے زمین کے اوپر کی سطح کے اوپر حرکت پیدا ہو جاتی ہے. یہ زلزلہ ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر زلزلے کا تذکرہ, قرآن پاک میں زلزلے کا تذکرہ بہت جگہوں پر ہے, بہت مقامات پر ہے, اور اسی طرح احادیث مبارک کے اندر بھی زلزلے کا تذکرہ ہے. حدیث مبارک میں تو آپ نے مشہور حدیث مبارکہ سنی ہوگی, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صدیق اکبر, عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے. تو احد پہاڑ نے لرزنا شروع کر دیا. یہ اس کا لرزنا جو تھا اس کا زلزلہ تھا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایڑی مبارک پہاڑ کے اوپر ماری اور ارشاد فرمایا, اثبت احد, اے احد پہاڑ ٹھہر جا, فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان, تمہارے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, دو شہید ہیں. تو عثمان غنی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما یہ دو شہید, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صدیق, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی. تو یہ زلزلے کا تذکرہ جو ہے یہ حدیث مبارک کے اندر موجود ہے. اسی طرح زمانہ صحابہ کے اندر بھی بہت سارے زلزلوں کا تذکرہ موجود ہے. جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا, تو آپ نے اپنا درہ زمین پر مارا اور ارشاد فرمایا کہ اے زمین, کیا میں نے تیرے اوپر ظلم کیا ہے؟ تیرے اوپر رہتے ہوئے میں نے ظلم کیا, میں نے عدل کے ساتھ کام کیے. تو زمین کا زلزلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی مقبولیت, ان کی محبوبیت اور ان کا قرب الہی ہے کہ جس کی وجہ سے زلزلے تھم جاتے ہیں. اچھا, اب قرآن پاک کے اندر جس کا تذکرہ ہے وہ دو پیرائے کے اندر ہے. ایک تو اس پیرائے کے اندر کہ گزشتہ کئی قومیں ایسی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب زلزلے کی صورت میں آیا. اب وہ چونکہ عذاب زلزلے کی صورت میں آیا اور زلزلے کی وجہ سے وہ قومیں تباہ ہو گئیں, مکانات ان کے گر گئے, قومیں ختم ہو گئیں, تو اس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے. جیسے مثال کے طور پہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سمود, قوم سمود کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ہے کہ جب قوم سمود نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا جو اونٹنی اللہ تعالیٰ کی نشانی کے طور پہ اور صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کے طور پہ ان کے سامنے ظاہر ہوئی تھی, جب انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا اور اس کے ساتھ مطالبہ کیا کہ جو عذاب لانا ہے لے آؤ, ہم نہیں ڈرتے, تو اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا. اور اس کے بارے میں قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ ہے وہ ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, فرمایا تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا. رجفہ زلزلے ہی کا ایک یعنی دوسرا نام کہہ لیں آپ. تو فرمایا کہ زلزلے نے انہیں پکڑ لیا اور وہ لوگ اپنے گھروں کے اندر گھٹنوں کے بل جو ہے وہ گرے ہوئے ہو گئے, یعنی مر گئے سارے کے سارے, کوئی لیٹا ہوا, کوئی گھٹنوں کے بل پڑا ہوا. تو یہ تذکرہ جو ہے یہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اچھا, اسی طرح قوم شعیب کے بارے میں بھی تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ بھی, بلکہ انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے. قوم شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی, ان کے جو مین گناہ تھے, جو ان کی مین جو ہے جو نافرمانیاں تھی, اس میں ایک تو ان کا کفر و شرک تھا, قیامت کا انکار تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ناپ تول کے اندر کمی کرنا, ناپ تول میں ڈنڈی مارنا, سودا دیتے ہوئے دھوکہ دینا, فراڈ کرنا, کم جو ہے وہ تول کر دینا, کم ناپ کے دینا, یہ ان کے بنیادی اور مرکزی گناہوں میں سے ہے جس کا قرآن پاک میں بار بار تذکرہ ہے. تو ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جب حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا, جو سارے نبیوں کا پیغام ہے, اعبد اللہ, اللہ کی عبادت کرو اور قیامت کے دن کی امید رکھو, ورجو الیوم الآخرہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین, قیامت کے دن کی امید رکھو, مراد یہ کہ اس پر یقین رکھو کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, اور زمین کے اندر فساد نہ پھیلاتے پھرو. یہ آپس میں لڑائی جھگڑے بھی فساد ہے, ڈاکہ زنی بھی فساد ہے, بدکاری بھی فساد ہے, اور بطور خاص اس قوم کے اعتبار سے جو کم تولنا, کم ناپنا ہے, یہ بھی زمین کے اندر فساد برپا کرنا ہے کہ یہ فساد کی جڑ ہے.
صحیح. لڑائیاں پیدا ہونے کی، نفرتیں پیدا ہونے کی یہ بنیاد بنتی ہے. تو اب اس کے اوپر قوم نے کیا کیا؟ فرمایا فَكَذَّبُوهُ، قوم نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا. صحیح. یہ جھٹلانا کئی مقامات پر مذکور ہے. یعنی ایک جگہ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم آپ کی بات ہی نہیں مانتے. صحیح. ایک جگہ پر ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا قبیلہ پیچھے نہ ہوتا تو ہم آپ کو پتھر مار مار کے مار دیتے. ایک جگہ ان کا یہ قول موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کم ناپتے ہیں، ہم کم تولتے ہیں، آپ کو کیا پرابلم؟ اللہ، ہمارا مال ہے، ہم اس میں جو مرضی کریں، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں سمجھانے والے؟ بے باکی تھی. تو یہ ان کی بے باکی تھی. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلایا حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ بعینہ وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے بارے میں فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا، زلزلے نے آ لیا تو وہ اپنے گھروں کے اندر گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہو گئے. تو وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے اور ہلاک ہو گئے. تو اس تناظر کے اندر جی قرآن پاک کے اندر زلزلے کا تذکرہ موجود ہے جو عذاب کی صورت میں ہے، کہ عذاب جو ہے وہ زلزلے کی صورت میں آیا. صحیح. اچھا، اس کے ساتھ ایک دوسرا پہلو جس اعتبار سے قرآن پاک میں زلزلے کا تذکرہ ہے وہ ہے کہ قیامت کا جو وقوع ہے وہ بھی زلزلے کی صورت میں ہونا ہے. اچھا. قیامت جب آنی ہے تو بیسیکلی قیامت بھی ایک بہت بڑا زلزلہ آئے گا. ایک جو قیامت آنی ہے تو ایک بہت بڑا زلزلہ آنا ہے جس کی وجہ سے تمام لوگوں نے مر جانا ہے اور زمین نے جو ہے وہ جو عمارات ہیں، جو بلڈنگز ہیں، سب تباہ و برباد ہو جائیں گے. اس لیے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، انا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی شے ہے. وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. فرمایا کہ جس دن تم اس زلزلے کو دیکھو گے اس دن کیا حال ہوگا؟ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، وہ اس سے غافل ہو جائے گی، اسے چھوڑ دے گی. اور فرمایا کہ جو شے حمل سے ہوگی وہ اپنا حمل جان دے گی، حمل اس کا ساکت ہو جائے گا. اور فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَى، اور تم لوگوں کو دیکھو گے گویا وہ نشے کے اندر ہے. وَمَا هُمْ بِسُکَارَى، لیکن نشہ نہیں ہوگا. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب وہاں شدید ہوگا کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی جیسے نشے کے اندر ایک آدمی جا رہا ہے نا تو اس کو پتہ ہی نہیں وہ کدھر جا رہا ہے. تو جب قیامت کا زلزلہ آئے گا اور لوگ جو ہے وہ یعنی لوگوں کو جیسے دوبارہ اٹھایا جائے گا تو ہر آدمی ایسے اٹھ کے جو ہے وہ جا رہا ہوگا کہ جیسے ایک آٹومیٹک چیز چل رہی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر دیکھ رہا ہے. ہر بندہ اپنے اختیار سے باہر ہو کر جو ہے وہ چل رہا ہوگا. تو فرمایا کہ وہ نشے میں ہوں گے نہیں، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے. تو یوں چونکہ قیامت جو ہے وہ زلزلے کی صورت میں، بلکہ اسی طرح قرآن پاک کے اندر جب قیامت واقع ہوگی، یعنی پہلے تو لوگ مریں گے، مرنے کے بعد ایک وقفہ آئے گا درمیان میں 40 سال کا، اس کے بعد دوبارہ سور کے اندر پھونکا جائے گا، پھر جب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے تو فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. یہ پورا منظر نامہ جو قرآن پاک کا بیان فرما دیا گیا کہ جس دن زمین پہ زلزلہ برپا کیا جائے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها، جس دن زمین تھر تھرائے گی جیسے اس نے تھر تھرانا ہے. جس دن زمین پہ زلزلہ طاری ہوگا جیسا اس کا زلزلہ ٹھہر چکا ہے تو اس دن جو ہے وہ زمین اپنے بوجھ جو ہے وہ سارے کے سارے باہر نکال دے گی. لوگ کہیں گے یہ کیا ہوا زمین کو؟ کیونکہ زلزلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زلزلہ آتا ہے زمین پھٹتی ہے، اوپر کی چیزیں نیچے چلی جاتی ہیں. لیکن قیامت کا زلزلہ وہ ہوگا کہ جس میں مردے باہر آ جائیں گے، کیونکہ لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. تو مردے قبروں سے باہر آ جائیں گے اور لوگ کہیں گے یہ کیا ہوا، اور زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، میرے اوپر یہ کام ہوا، میرے اوپر یہ کام ہوا، میرے اوپر یہ کام ہوا. تو لوگ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو فرمایا کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ گروہ بکھرے ہوئے
صحیح، جو ہے وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے، نمودار ہوں گے، لیراؤ اعمالہم، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، تم نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ تو چونکہ قیامت کا جو وقوع ہے وہ بھی زلزلے کی صورت میں ہے، اس لیے قرآن پاک کے اندر اس انداز کے اندر بھی اس زلزلے کا تذکرہ ہے۔ تو گویا مختلف قوموں کے عذاب کے اعتبار سے اور قیامت کے اعتبار سے زلزلے کا تذکرہ ہے کہ قیامت ایک زلزلے کی صورت کے اندر وقوع پذیر ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ابتدائی طور پر جو ہے وہ زلزلے کے احوال کو سنا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف طور پر جو زلزلوں کا تذکرہ ہے، دو پہلو جو ہے وہ آپ نے سنے، اور اس میں ایک اور بڑی ہی پیاری چیز سیکھنے کو یہ مل رہی ہے جب مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے۔ تو دیکھیے، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہیں، آج بھی ہم نے سنی، اس سے پہلے بھی ہم پڑھتے ہوں گے، لیکن عموماً ہم جب تلاوت کرتے ہیں تو فقط تلاوت ہی کرتے ہیں، اس کے ترجمے کی طرف، اس کے تفسیر کی طرف، اس کی تفصیل کی طرف، اس کے مضامین کی طرف، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات ارشاد فرمائے یا جن قوموں کا تذکرہ ہوا، جن عذابات کا تذکرہ ہوا، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے، یہی سورہ زلزال ہے، بہت دفعہ پڑھی ہوگی، ہو سکتا ہے امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے سنی ہو، لیکن اس کا مضمون کیا ہے، پھر اس کی تفصیل کیا ہے، جب ڈیٹیل پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کچھ قرآن مجید میں واضح طور پر بیان فرمایا، اور ہمارے لیے کہیں پر عبرت ہے، کہیں پر ترغیب ہے، کہیں پر ترہیب ہے، کہیں پر کیا کچھ احکامات یہاں پر بیان کیے گئے۔ تو برائے کرم یہ اپنی کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ جہاں پر تلاوت کی اپنی فضیلت ہے، اپنی برکت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کا جو نزول ہے وہ اپنے مقاصد کے ساتھ ہے، تو اس کے مقاصد میں ایک عظیم مقصد ہمارے لیے عبرت حاصل کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ تو الحمدللہ مدنی ماحول کے اندر ہمیں یہ ترغیب یوں موجود ہے مدنی انعامات میں کہ روزانہ کم از کم 3 آیات قرآن مجید فرقان حمید کی ہم پڑھیں، اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اور تفسیر بھی پڑھیں، اور الحمدللہ صراط الجنان تفسیر جو ہے ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ سے میسر ہے، ہمیں اس کو حاصل کیجیے اور نیت کیجیے کہ انشاءاللہ عز و جل اسے پڑھیں گے، اور اس موقع کی مناسبت سے یہ نیت تو تمام ہی ناظرین کر لیجیے کہ جن آیات کا مفتی صاحب نے تذکرہ فرمایا اور جو سورت مبارکہ سورہ زلزال کا، تو کم از کم 1-2 دن کے اندر ہی اس کی ہم انشاءاللہ عز و جل ضرور تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے تفسیر صراط الجنان اب تک یہاں تک پرنٹ ہو کر نہ آئی ہو، لیکن جو دیگر تفاسیر ہیں، نور العرفان شریف ہے، خزائن العرفان شریف ہے، وہاں سے آپ حاصل کر کے اس کو پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کا، سمجھنے کا اور اپنی اصلاح کرنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ مفتی صاحب، آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کے تناظر میں 2 تناظر بیان فرمائے، ایک عذاب کا تذکرہ ہے، پھر قیامت کا تذکرہ ہے زلزلے کے حوالے سے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اس موجودہ جو چند دن پہلے واقعہ رونما ہوا، اسی طرح 8 اکتوبر کو 2005 کو چند سال پہلے بھی یہ واقعہ رونما ہوا تھا اور بڑا ہی شدید زلزلہ تھا، نقصان کے حوالے سے وہ بہت ہی بڑا تھا، لیکن ہم اس کو کیا تصور کریں؟ اب ظاہر ہے کہ ان علاقوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مسلم اکثریتی علاقے ہیں، تو یہ جو ہمارے ہاں زلزلے آئے، ان زلزلوں کو ہم کیا کنسیڈر کریں؟ کیا اسے بھی ہم عذاب سمجھ سکتے ہیں یا کیا؟ دیکھیں، ان جو زلزلے آتے ہیں یا اس طرح کی آفات آتی ہیں، عذاب کی صورت زلزلہ بھی ہے، سیلاب بھی ہے، طوفان بھی ہے، آندھی بھی ہے۔ جیسے انہی دنوں کے اندر اگر پاکستان کے اندر زلزلہ آیا تو سیم ڈیز کے اندر وہاں میکسیکو کے اندر جو ہے وہ سمندری طوفان آیا ہوا تھا، اس نے بھی بڑی تباہی مچائی ہے۔ جی، تو ایسی صورت کے اندر عرض یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں زلزلے آتے ہیں، یعنی جو اب ہم زلزلوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس میں 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی صورت ہو، صحیح۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ تنبیہ ہو، صحیح۔ ایک متنبع کرنا ہے، ایک وارننگ دینا ہے، تو یہ ایک وارننگ کی صورت بن جائے گی۔ تیسری صورت ہوتی ہے کہ یہ ایک آزمائش کی صورت ہے، امتحان کی صورت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک تکلیف دہ شے ہے، ایک مشکل ہے، ایک مصیبت ہے، ایک آفت ہے، اور اللہ تعالیٰ مصیبتوں کے ذریعے، آفات کے ذریعے، تکالیف کے ذریعے بندوں کو آزماتا ہے۔ تو اب عذاب کی صورت بھی ہو سکتی، تنبیہ کی صورت بھی اور آزمائش کی صورت بھی۔ اب عذاب بھی ہو سکتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہی والی آیات مبارکہ جو ابھی پہلے بیان کی ہیں کہ قوم سمود اور قوم شعیب، ان دونوں کو زلزلے کے عذاب کے ذریعے جو ہے وہ تباہ و برباد کیا گیا، تو یہ عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، تنبیہ کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالی بندے کو قیامت کی یاد دلاتا ہے، صحیح، متنبع ہونے کا اور بیدار ہونے کا وقت عطا فرماتا ہے، اسے موت کی یاد آتی ہے۔ اب زلزلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بالکل،
ہر ایک کو پتا ہے کہ زلزلہ آتا ہے تو آدمی کو سب سے پہلے تو اپنی موت ہی یاد آتی ہے. بالکل. اس کو بقیہ ساری چیزیں بعد میں یاد آئیں گی. اس کو یہ بعد میں یاد آئے گا کہ میرا نیا ٹیبل اگر گھر میں نے میرے رکھا ہوا ٹوٹ جائے گا, وہ پہلے وہ خود بھاگے گا, اس کو اپنی موت کی سب سے زیادہ فکر ہوگی, اپنی زندگی کی فکر سب سے زیادہ کرے گا. تو موت کی یاد جو ہے یہ زلزلے کے اندر موجود ہے. اور دوسرا اس کے اندر جو ہے وہ اس میں قیامت کی یاد بھی موجود ہے. قیامت کی یاد یوں موجود ہے کہ قیامت بھی چونکہ قیامت کا زلزلہ آئے گا اور لوگوں نے میدان محشر میں جانا ہے تو آدمی کو قیامت کی یاد آتی ہے. اور قیامت کے بارے میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. آدمی جو ہے وہ اپنے بھائی سے بھاگے گا, اپنے باپ سے بھاگے گا, اپنی ماں سے بھاگے گا, اپنے جو ہے وہ رشتہ داروں سے بھاگے گا, سب سے بھاگے گا. کیوں؟ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي. اس دن ہر ایک کو ایسا معاملہ پڑا ہوا ہوگا کہ جو اس کو دوسروں سے بے نیاز کر دے گا. زلزلے کے اندر اس کا کچھ نہ کچھ جھلک جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ زلزلے کے وقت آدمی اگر ہلکا زلزلہ ہے تو آدمی اپنے مال کو بھولتا ہے, اگر زیادہ زور کا زلزلہ ہے تو پھر اپنے بھائیوں کو بھی بھول جاتا ہے, اپنی جان کی پڑ جاتا ہے. اس سے زیادہ شدید ہوتا ہے تو بعض اوقات اپنی اولاد کو بھی بھول جاتا ہے, وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے بھاگتا ہے. لیکن اتنا جو ہے وہ آخری حد تک بہت کم ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ اپنی اولاد کو بھول جائے, ایسا کم ہوتا ہے. لیکن جو قیامت کا معاملہ ہے وہ اس سے بھی آگے کا ہوگا کہ اس دن بہرحال یہ ہوگا کہ آدمی اپنے ماں باپ بہن بھائیوں رشتہ داروں بیوی بچوں سب کو بھول جائے گا, اور اس کو اپنی ہی پڑی ہوئی ہوگی کہ میں کسی صورت کے اندر نجات پا جاؤں اور میں کسی صورت کے اندر جو ہے وہ مجھے نجات مل جائے. تو یوں زلزلے کے اندر جو ہے موت کی یاد ہے, زلزلے کے اندر قیامت کی یاد ہے, اور یہ موت اسی طرح عذاب کی بھی یاد ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عذاب ہی ہو سکتا نہ ہو, لیکن ہو سکتا ہے عذاب ہو. تو جب ایک احتمال موجود ہوتا ہے تو آدمی اس کے حوالے سے سوچتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے بندے کو متنبع فرماتا ہے, اس کو تنبیہ ہوتی ہے, اس کی سوچ جو ہے وہ کچھ بدلتی ہے. جیسے ابھی انہی دنوں کے اندر یہ جو زلزلہ آیا ہے, اس کے بعد میں نے بہت سارے لوگوں کو پڑھا, لکھنے والوں کو. ان لکھنے والے کئی ایک ایسے ہیں کہ جنہوں نے واقعی کہا کہ بھئی ہمیں تو اپنی زندگی جو ہے نا وہ سمجھ آ گئی کہ یار زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک زلزلے کا ایک جھٹکا جو ہے وہ ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے. اگر 300 آدمی مر گیا اس زلزلے کے اندر تو 301 نمبر یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر پچھلے زلزلے کے اندر 70,000 یا 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ جو ہے وہ زلزلے کا شکار ہوئے تھے تو ان کے اندر ایک اس کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یا اگلے زلزلے میں اس کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے. تو زلزلہ جو ہے وہ آدمی کو اس کی زندگی کی جو فنائیت ہے, جو ناپائیداری ہے, جو اس کا فنا ہونے کے قابل ہونا ہے, وہ اس کو یاد دلا دیتا ہے. تو زلزلے میں یہ تنبیہ کی صورت موجود ہے, اور عمومی طور پر اللہ تعالی ہمیں تنبیہ ہی فرماتا ہے. صحیح. اور یہ مفہوم بھی حدیث مبارک کے اندر موجود ہے. بطور خاص زلزلے کے حوالے سے تو نہیں ہے, لیکن ایک اور حدیث مبارک ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے. راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں ایک مرتبہ سورج کو گرہن لگ گیا. سورج گرہن لگا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے بڑی تیزی کے ساتھ تشریف لائے. اب بڑی تیزی کے ساتھ تشریف لائے, اور لوگوں نے دیکھا تو وہ بھی پیچھے جلدی جلدی نکلے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز شروع فرما دی, صحابہ کرام نے پیچھے نماز شروع کر دی. اب وہ نماز اتنی لمبی ہوئی کہ جب تک سورج گرہن موجود رہا تب تک وہ نماز چلتی رہی. اور یہاں تک کہ سورج گرہن ختم ہو گیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو مکمل فرمایا. اچھا, اب ان دنوں کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا. اچھا, لوگوں نے کہا کہ یہ سورج کو جو گرہن لگا ہے یہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی وجہ سے لگا. صحیح. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ وانہما لا یخسفان لموت احد. فرمایا کہ سورج چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں. صحیح. کسی کی موت کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا, کسی کی موت کی وجہ سے اس کو گرہن نہیں لگتا. لیکن پھر آگے فرمایا وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ, اور جب کبھی ایسا ہو جائے کہ سورج کو گرہن لگ جائے, جب کبھی ایسا ہو جائے فَصَلُّوا وَادْعُوا, تو نماز پڑھو اور اللہ سے دعا مانگو, حَتَّى مَا يُكْشَفَ بِكُمْ, حتیٰ کہ وہ شے جو تمہارے اوپر چھائی ہوئی تھی, جو معاملہ درپیش آ گیا تھا, وہ ہٹ جائے. صحیح. اب یہ جو ہے یہ پوری ایک تعلیم ہے کہ ایسی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں یہ بندے کو تنبیہ کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ جیسے سورج جو ہے وہ گرہن کی وجہ سے اپنی روشنی کھو دیتا ہے. قیامت میں یہی ہوگا
کہ جب قیامت آنی ہے تو سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، تارے بکھر کر جھڑ پڑیں گے، سمندر سلگا کر بہا دیے جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالے بنا کے اڑا دیے جائیں گے، اور زمین پوری کی پوری جو ہے وہ صاف ہو جائے گی، اور اس کے اوپر بسنے والی ہر ذی روح جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے سورج گرہن کا لگنا اس قیامت کے واقعے کی یاد دلاتا ہے کہ جب سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، اسی طریقے سے زلزلے کا آنا یہ بھی اس زلزلے کی یاد دلاتا ہے جس زلزلے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جا کے حساب دینا ہے۔ تو یہ تنبیہ کی صورت ہے کہ آدمی اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ تو ایک عذاب کی صورت ہو سکتی ہے، زلزلہ عذاب بھی ہو سکتا ہے، زلزلہ تنبیہ بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح زلزلہ آزمائش بھی ہو سکتا ہے۔ آزمائش یوں ہے کہ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ بندے کے پاؤں کے اندر اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے، بخار ہوتا ہے تو اس کی گناہ کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اسے کوئی مرض آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے کہ ایسے موقع پہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو اب آزمائش کی صورت جو ہے یہ قرآن پاک کے اندر بار بار بیان فرمائی گئی، جیسے ایک جگہ پر فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزمائیں گے شر کے ذریعے بھی خیر کے ذریعے بھی، بہت اچھے طریقے سے آزمانا۔ خیر کے ذریعے اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے اور بندے کو آزماتا ہے، کیا کرتا ہے خرچ کہاں کرتا ہے، اور شر کے ذریعے آزماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو تکلیف کے اندر مبتلا کرتا ہے اور اب اس کا صبر دیکھا جاتا ہے، بے صبری کرتا ہے یا خدا کا معاذ اللہ شکوہ کرتا ہے یا کیا کرتا ہے، یہ صبر کرتا ہے۔ یہ یا قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ فرمایا گیا اور اس کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ زلزلے سے بہت زیادہ میچ بھی کرتی ہیں۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کس چیز کے ذریعے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر کے ذریعے۔ اب زلزلہ آتا ہے تو ڈر کیسا پیدا ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے وہی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈر کے ذریعے آزماتا ہے، اور وہ ڈر ہی ہے جو آدمی کی دوڑ لگا دیتا ہے اور آدمی جناب اوپر سے نیچے چھلانگ مارنے کو تیار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ڈر کے ذریعے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور بھوک کے ذریعے، کہ بعض اوقات زلزلے سے متاثرہ آدمی بھوک کا بھی شکار ہوتا ہے۔ تبھی ہوتا ہے پورے ملک سے جناب ڈونیشن جمع کیا جا رہا، چندہ جمع کیا جا رہا، پہنچایا جا رہا، کیوں؟ وہاں والے جو ہے وہ بھوک کا شکار، سالوں گزر جاتے ہیں۔ اب یہ بھوک کی آزمائش جو ہے یہ بھی ہو سکتی ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال کی کمی، جان کی کمی، پھلوں کی کمی۔ مال کی کمی یہ ہے کہ زلزلہ آیا مکان گر گیا، بالکل، زلزلہ آیا فیکٹری تباہ ہو گئی، زلزلہ آیا مویشی مر گئے، زلزلہ آیا گھر کا ساز و سامان تباہ ہو گیا، تو اب یہ مال کی کمی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے ذریعے آزماتا ہے۔ اور دوسری صورت کہ اللہ کہ جانوں کی کمی، گھر کا کوئی فرد مر گیا، کوئی دیوار کے نیچے آ گیا، کوئی چھت کے نیچے آ گیا، کوئی لینڈ سلائڈنگ کا شکار ہو گیا، کوئی کسی وجہ سے مر گیا، یہ جانوں کی کمی بھی، یا کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا بازو ٹوٹ گیا، یہ بھی جان میں کمی ہے کہ آدمی کے جسم کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کے مال کی کمی نہیں، اس کے جان کی کمی۔ اور ثمرات، اور پھلوں کی کمی، کسی کا باغ تھا زلزلے کی نظر ہو گیا، کسی کا جناب گودام تھا زلزلے کی نظر ہو گیا، تو یہ پھلوں کی کمی بھی ہوگی۔ صحیح۔ تو اب کیا ہے کہ اب تیسری صورت یہ بن سکتی ہے کہ زلزلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈر کے ذریعے، لوگوں کے ڈر کے ذریعے، ان کے خوف کے ذریعے، ان کے جو ہے ان کی بھوک کے ذریعے، ان کی جانوں کی کمی، مالوں کی کمی، پھلوں کی کمی کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اب بندہ کیا کرتا ہے، کیونکہ خوشحالی کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور اس وقت آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، جماعت میں بھی شرکت کرتا ہے، تسبیحات بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب مشکل وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اب اس کا نماز میں دل لگتا ہے یا نہیں لگتا، اب مسجد میں جانے کو دل کرتا ہے یا نہیں کرتا، اب وہ خدا کو یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا، اب معاذ اللہ خدا کا شکوہ تو نہیں کرتا۔ تو اب یہ مشکل وقت کے اندر اس کا پتہ چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کو مشکلات کے ذریعے آزماتا ہے۔ صحیح۔ تو لہذا زلزلے کا آنا جو ہے، جیسے یہ جو آپ نے بیان کیا کہ یہ 2005 کے اندر آیا، یا ابھی 2015 میں 10 سال کے بعد دوبارہ آیا اکتوبر کے اندر، یہ کیا تھا؟ زلزلہ تھا، عذاب تھا، تنبیہ تھی۔ تو ہم اس کے بارے میں کوئی بھی شے متعین نہیں کر سکتے کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن پہلو سارے موجود ہوتے ہیں اور ان پہلوؤں کے اعتبار سے آدمی غور کرتا ہے کہ کیا چیز ہے۔ ہر آدمی جو بچ گیا وہ یہ سمجھے کہ اس کے حق میں یہ تنبیہ تھی، اس کے حق میں یہ آزمائش ہے، اسے صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا ہے، کلمہ حمد ہی زبان سے ادا کرنا ہے، کلمہ صبر ہی ادا کرنا ہے،
اگر مال گیا تو اس کی جان بچ گئی تو جان بچنے پہ شکر ادا کرنا. اگر زخمی ہوا لیکن مرا نہیں ہے تو زخمی ہونا اس کا نقصان ضرور ہے لیکن اس کی جان بچ گئی, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. تو یوں جو ہے وہ مختلف اعتبارات سے اگر سوچ اچھی ہے, اگر مدنی سوچ ہے, نیک سوچ ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنے کی سوچ ہے, تو پھر آدمی مشکل وقت کے اندر بھی آسانی سے سروائیو کر پاتا ہے. صحیح, ماشاءاللہ, بڑی پیاری آپ نے تفصیل بیان فرمائی. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ وہ تناظر ہے کہ جس میں ہمیں غور کرنا چاہیے اور سننا چاہیے. یہ وہ اسلام کا حسن ہے اور خوبصورتی ہے کہ خواہ شر کا معاملہ ہو یا خیر کا معاملہ ہو, ایک مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھنا ہے اور کوشش میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا ہے. اب غور کریں, ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ وہ ناظرین بھی اس وقت موجود ہوں جن کے ویسے تو بہت سارے علاقوں میں زلزلہ آیا لیکن بطور خاص جہاں پر نقصانات ہوئے, مکانات گرے, لوگ فوت ہوئے, بہت سارے معاملات ہوئے, تو وہاں کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں. تو اب غور کرنا ہے, خواہ وہ ہوں یا ہم ہوں جو بچ گئے, کہ اس کے بعد میرا معاملہ کیا ہے. اور ان تین چیزوں میں سے جو مفتی صاحب نے بیان فرمائی, کوئی بھی موقع ہو, کوئی بھی وجہ ہو, کوئی بھی سبب ہو, وہ کسی بھی قسم کا زلزلہ ہو, اب میرا رد عمل جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. یقیناً ہمیں ہمدردی ہے ان مسلمانوں کے ساتھ, ان عاشقان رسول کے ساتھ کہ جو دنیا سے چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور آسانی فرمائے ان کے لیے کہ جو بچ گئے. کئی بیچارے بیمار ہو گئے ہوں گے, کئی بیچارے جو ہے وہ زخمی ہو گئے ہوں گے, معذور بھی ہو جاتے ہیں, فریکچرز ہو جاتے ہیں, نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. ان کی ضرور ہمیں مدد بھی کرنی چاہیے. لیکن یہ عموماً لوگ کر رہے ہوتے ہیں, رشتہ داروں کے لیے, دوست احباب آپس میں ایک دوسرے کے لیے. علاقوں کے اندر اس طرح کی ترکیب ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, کہیں نہ کہیں اس طرح کی امدادی کام جاری ہوتے ہیں. لیکن اس سے ہمیں جو فکر آخرت اور جو تنبیہ والا بالخصوص پہلو ہے, میں غور کروں, ہر اسلامی بھائی اسلامی بہن اپنے بارے میں غور کرے کہ میں نے اس سے کیا تنبیہ حاصل کی. اور اگر آزمائش ہے تو آزمائش میں جو صبر کا پیغام ہے, جو عمل ہے, جو ایک خوبصورت ایک اسلام کی تعلیمات ہیں, اس کے بارے میں میرا کیسا ماجرا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے اور ان چیزوں سے ہمیں تنبیہ حاصل کرنے کی, فکر آخرت کو مزید بڑھانے کی, قیامت کے تصور کی, آخرت کی, قبر کی, حشر کی, ان سب چیزوں کی طرف اپنی سوچ کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب, ایک بڑا ہی کامن سوال ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے ہمارے ایک بڑی تعداد ناظرین کی ہو جو اس گفتگو کے بعد یہ سوچ رہی ہو کہ اگر ہم پہلے پہلو پر غور کرتے ہیں, جو آپ نے فرمایا کہ زلزلہ عذاب بھی ہو سکتا ہے, تو اگر یہ عذاب ہو, اس کو ہم یہ کنسیڈر کریں, تو ایسی صورت کے اندر زلزلہ جب آتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں مکانات کی کوئی تقسیم کاری تو ہوتی نہیں ہے. اب جس علاقے میں آیا بعض اوقات مسجدیں بھی شہید ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے نیک اور بد دونوں طرح کے لوگ جو ہے وہ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں, اموات ہوتی ہیں, زخمی بھی دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو اگر عذاب والا پہلو ذہن میں رکھتے ہیں تو پھر یہ کوشچن آتا ہے ذہن میں کہ اگر یہ عذاب ہے تو مسجدیں کیوں شہید ہوئیں اور نیک لوگ بھی اس کے اندر فوت ہو جاتے ہیں. تو اس سوال کا کیا جواب ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا اشتباہ ہے اس مسئلے کے اندر. اکثر و بیشتر یہ ویسے جو سوال شروع ہوا نا, یہ دہریوں سے شروع ہوا تھا. اس کی بڑی اس کی لمبی تفصیل ہے پیچھے. یہ جتنے یہ کانٹ اور دانتے اور اس کی ڈیوائن کامیڈی اور اس طرح کے جو بیک گراؤنڈ ہے نا, اس کا یہ سارا وہ ہے جو عذاب الہی کا یوں مذاق اڑاتے تھے کہ اگر عذاب آنا ہی تھا, یعنی جیسے ابھی بھی یہ ہوا, اس مرتبہ تو میرے نظر سے نہیں گزرا, بلکہ تھوڑا سا کسی نے دیکھا, لیکن پچھلی مرتبہ کا مجھے یاد ہے جب 2005 کے اندر زلزلہ آیا تھا اور یا اس کے بعد سیلاب جب یہ پچھلے سالوں کے اندر آتے ہیں, تو اب اس کے اوپر جیسے کسی نے کہا نا کہ بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے جی, تو اب اس پر معاذ اللہ لوگ مذاق اڑانے والے تھے. اچھا, جو دانشور کہلانے والے ہیں اور جو بڑے اپنے آپ کو جو ہے وہ نالجیبل سمجھتے ہیں, وہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے کہ لو جی اگر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنا ہی تھا تو کلفٹن بھیجتا, ڈیفینس کے اندر عذاب آنا چاہیے, تو گناہ تو وہاں زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہوا کہ کشمیر کے لوگ جو پہلے بیچارے غریب ہیں, اللہ تعالیٰ نے پہ عذاب نازل کر دیا. اس طرح اس انداز کے اندر مذاق اڑانے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جی. اس میں پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ کے عذاب کا مذاق اڑانا یہ اب سے نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے. پچھلی قومیں بھی اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتی تھی, تو اس پر قرآن پاک کی آیات بھی یہی ہیں کہ پھر ان پر وہی اتر آیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یہ قرآن پاک میں متعدد آیات کے اندر موجود ہے. اچھا, تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مذاق اڑانے کی جرت تو نہیں کرنی چاہیے. گو کہ یہ عذاب ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ عذاب ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, لیکن اسی تناظر میں بات کرتے ہیں نا, بات کرنے وہ اسی تناظر میں بات کرتے نہیں. یہ تو جو ہے وہ زمین کی پلیٹیں تھیں وہ ہل گئیں, تو پلیٹیں شلیٹیں ہل گئی تو جناب یہ زلزلہ آ گیا, تو یہ اس انداز میں بات کرنے والے ہوتے ہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ اگر یہ عذاب تھا
جو کہ ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ عذاب ہی تھا، لیکن احتمال ہے کہ اللہ کا عذاب ہو۔ اب اس پر سوال ہے کہ مسجدوں پہ تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا نا، تو اس میں تو مسجدیں بھی گئیں، یا یہ ہے کہ وہاں ایک آدمی کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ بیچارہ اپنے بچپن سے لے کر آج تک نمازی، پرہیزگار، خوف خدا رکھنے والا، ذکر و درود کے اندر مشغول آدمی ہے، اگر یہ عذاب تھا تو یہ آدمی بھی اگر اس کی لپیٹ میں ہے تو بچے گا کون پیچھے؟ علماء ہوں گے، بزرگ ہوں گے، بہت سارے لوگ ہوں گے، تو یہ بھی کیا عذاب کے اندر ہی آ گئے؟ اگر بالفرض کوئی مدرسہ تھا جہاں قرآن پاک پڑھا جا رہا تھا اور وہاں پر یہ زلزلہ آیا اور وہ پورا مدرسہ ہی اس کے اندر اگر غرق ہو گیا تو یہ کیا ہوا کہ وہی جو کلبوں کے اندر رات گزار رہے تھے ان کے اوپر تو کچھ نہیں آیا، اور یہ جو قرآن پاک پڑھ رہے تھے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو اس پر پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے یا کیا کرتا ہے تو وہ ان دانشوروں کے مشورے سے نہیں کرتا، کہ ان کی چونکہ ریکمنڈیشن یہ ہے کہ یا اللہ ادھر عذاب بھیجنا ہے ادھر نہیں بھیجنا، تو اللہ تعالیٰ یوں نہیں کرتا کہ ان کے مشورے کے اوپر کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، واللہ غنی عن العالمین، اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے، لہذا ان کے مشورے کی حاجت نہیں ہے، یہ مشورہ باندھی رکھیں تو بہتر ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فعل میں کتنی حکمتیں ہیں، انسان کی عقل کی وہاں تک رسائی نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں پر عذاب نہیں بھیجا، اور جو زیادہ گناہ گار تھے ان پر نہیں بھیجا، جو کم گناہ گار تھے ان پر بھیج دیا۔ اب اس کے اوپر اگر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کو شبہ ہو، وسوسہ پیدا ہو جائے کہ جو بڑا گناہ گار تھا اس کو تو کچھ نہیں ہو، لیکن جو چھوٹا گناہ گار تھا اس کو پکڑ لیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا کیا یہ اللہ جانتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی، جن کو نہیں پکڑا ان کو مہلت دی ہے، اور جن کو پکڑ لیا ہے ان کو مہلت نہیں دی۔ اب ان کو کیوں دی ان کو کیوں نہیں دی، یہ اللہ کی مرضی ہے، صحیح، ہمارا کام ہی نہیں۔ تم کون ہوتے ہو اللہ تعالیٰ کے اوپر؟ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ یہ کیوں کرتا ہے، لا یسأل عما یفعل، اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتا ہے، بندوں سے سوال ہوگا تم کیوں کرتے ہو اور تم کیا کرتے ہو۔ لہذا یہ جو اپنی طرف سے ہی اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی جو ہے وہ افعال کو تقسیم کیا جاتا ہے نا، نہیں اللہ کو یوں کرنا چاہیے، تو یہ کوئی دنیا کا حکمران نہیں ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنے مشورے دے رہے کہ جناب ہمارے صدر صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو یوں کرنا چاہیے تھا، اس کو یوں بات کرنی چاہیے تھی، اس کو یہ معاملہ اس طرح سر انجام دینا چاہیے تھا۔ وہ خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، اور وہ جو چاہے کرے، اس کے کسی کام کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، ٹھیک ہے، اور جو اس نے کیا اس میں اس کی حکمتیں ہیں وہ بہتر جانتا ہے۔ لہذا اس انداز کے اندر جو کلام کرنا ہے کہ اگر کوئی شے کسی جعلی دانشور کو سمجھ نہیں آتی تو وہ اٹھ کے اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے مذہب کے نام پہ، اصل میں وہ مذہب پر اعتراض نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ مولوی کے نام پہ اعتراض کرتا ہے، انڈائریکٹلی وہ دین پہ اور مذہب پہ اور خدا پر ہی اعتراض کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، زیادہ تر ایسا ہوتا ہے۔ جی اچھا، ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اب کسی جگہ پہ واقعی اللہ کا عذاب اترا، وہ واقعی عذاب ہے کہ جس کے بارے میں کسی ذریعے سے معلوم ہے کہ یہ عذاب ہے، کسی حتمی ذریعے سے معلوم کہ اللہ کا عذاب ہی تھا، اور اس میں بھی نیک لوگ شکار ہو گئے، صحیح، تو اب کیا ہوا؟ اب نیک لوگ کیسے عذاب کے اندر آ گئے؟ تو اس کا جواب حدیث مبارک میں باقاعدہ یہی سوال کہ بدوں کے ساتھ نیک، بروں کے ساتھ اچھے بھی اگر کسی عذاب کا شکار ہوتے تو یہ کیا ہے؟ تو یہی بھی یہی سوال ہے، اور حدیث مبارک کے اندر اس کا جواب دیا گیا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک لشکر ہوگا جو خانہ کعبہ پر حملہ کرے گا، صحیح، اور فرمایا خانہ کعبہ پہ حملہ کرے گا تو جب وہ فلاں مقام پر ہوگا، ایک جگہ کے بارے میں فرمایا جب وہ فلاں مقام پر ہوگا تو اول سے لے کر آخر تک جہاں پر بھی وہ جتنی جگہ پہ وہ لشکر موجود ہوگا وہ ساری کی ساری زمین کے اندر دھنس جائے گی۔ اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لشکر جتنے ایریے پر ہوگا وہاں درمیان میں بازار بھی ہوں گے، لوگ خریداری کر رہے ہوں گے، وہ لشکری جو ہے وہ خریداری کر رہے ہوں گے، تو وہ جو بازار کے لوگ تھے وہ تو خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والوں میں شریک نہیں تھے، تو وہ بھی زمین میں دھنس جائیں گے؟ فرمایا کہ ہاں وہ بھی زمین میں دھنس جائیں گے، لیکن جب قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو پھر اپنی نیتوں اور اپنے عمل کی بنیاد پر اٹھائے جائیں گے۔ گویا وہ شے
ایک گروہ کے حق میں اللہ کا عذاب بن گئی، ٹھیک ہے، اور دوسرے کے حق میں ایک عام موت کا ذریعہ بن گئی. ایک جہاز کریش ہو گیا، ایک علاقے پہ سیلاب آیا، لوگ مر گئے. اب وہ اللہ کے عذاب کے طور پہ نہیں ہے، ایک موت کے اسباب جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھے ہیں ان کے اعتبار سے ہے. تو جیسے موت کے اور اسباب ہیں کہ جناب ایک وبا پھیلی، لوگ مر گئے، اسی طرح موت کا ایک یہ سبب بن گیا کہ زمین دھس گئی اور وہ اس کے اندر آ گئے. تو ان کے حق میں یہ اللہ کا عذاب نہیں. قیامت میں کیونکہ جن کے حق میں جن پر عذاب ہے ان کا قیامت میں حشر جدا ہونا ہے، کیونکہ جن کو اللہ نے دنیا میں عذاب دیا ہے تو قیامت کے لیے بھی ان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ ہے. تو اب جو عذاب کا شکار ہوئے ان کے ساتھ معاملہ قیامت کے دن عذاب والا ہے. لیکن جو ان کے ساتھ اچھے لوگ تھے، جو ان میں شریک نہیں تھے، اگر وہ بھی اس آفت کا شکار ہوئے تو قیامت کے دن جو ان کا نامہ اعمال اٹھے گا اور جو وہ اٹھائے جائیں گے وہ اپنی نیت اور اپنے عمل پر اٹھائے جائیں گے. تو یہ حدیث مبارک جو ہے یہ بالکل واضح طور پہ فرق کر دیتی ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ کیا مسجدوں میں بھی خدا کا عذاب آ گیا، کیا بروں کے ساتھ جو وہاں علماء تھے، جو صلحاء تھے، جو نیک لوگ تھے، کیا وہ بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے؟ یہ کیا بات ہے جی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا جواب حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا کہ ایک عذاب آتا ہے، اس کے اندر عذاب آتا بروں پہ ہے، لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ جناب ان کے محلے جدا ہیں ان کے محلے جدا ہیں، وہ سب پہ جاتا ہے، اس کا شکار سب ہو جاتے ہیں. لیکن ایک گروہ کے حق میں وہ عذاب ہے، دوسرے کے حق کے اندر وہ موت کا سبب ہے. قیامت کے دن جو ان کو اٹھایا جائے گا وہ ان کے اعمال اور ان کی نیتوں کی بنیاد پر اٹھایا جائے گا. تو اب کسی جگہ پر کوئی ایسا سیلاب آیا، کوئی طوفان آیا، کوئی زلزلہ آیا، اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی بہت گناہگار کے حق میں وہ اللہ کا عذاب ہی ہے. صحیح، کسی گناہگار کے حق میں وہ اللہ کا عذاب ہی ہے، لیکن کسی نیک اور متقی آدمی کے حق میں وہ محض موت کا ایک ذریعہ ہے. وہ موت کا ایک ذریعہ ہے، بلکہ اس کے حق میں یہ شہادت کا درجہ رکھے کہ جو دیوار گرنے سے مرے، جو چھت کے نیچے دب کے مرے، تو اس کے بارے میں حدیث مبارک میں ہے کہ یہ شہادت کی موت ہے. تو لہذا جو مسلمان، جیسے ابھی قریب کے زلزلے کے اندر جو مسلمان دنیا سے چلے گئے، تو اب ہم ان کے بارے میں چونکہ ہمیں نہیں پتا یہ اللہ کا عذاب ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ دب کے مرے. اب جو ان میں دب کے مرے ہیں حدیث مبارک کی روح سے ان کو شہادت کا مرتبہ ملا. تو اب اللہ تعالیٰ نے کتنوں کو شہادت کا مرتبہ دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب بنایا تھا اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو لہذا ہم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. لیکن یہ اعتراض بالکل غلط اور باطل ہے کہ اگر عذاب تھا تو پھر یہ کلفٹن والوں پہ آنا چاہیے تھا یا دوسرے ملکوں کے اندر آنا چاہیے تھا جہاں زیادہ گناہ ہوتے ہیں. پاکستان کے وہ بھی غریب علاقوں کے اندر یہ کیوں آتا ہے؟ تو اس طرح کی تقسیم اور اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو نہ جاننے کی وجہ سے. ماشاءاللہ بڑا ہی اہم سوال بھی بڑا عام ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ نے اس کی وضاحت ارشاد فرمائی اور بڑا ایک تفصیل کے ساتھ اس پر لوگ گفتگو کرتے ہیں. اب جس کی جو سوچ، جیسا اس کی معلومات اور جیسا اس کا ذہن، ویسے وہ کلام کرتا ہے. لیکن ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو ہمیں کو ملا اور اس کے بارے میں جو کنفیوژن ہوگی بہت ساروں کے ذہن میں، وہ امید ہے کہ ضرور دور ہوگی. مفتی آپ نے کئی مرتبہ بھی دوران گفتگو ارشاد فرمایا کہ ہم اس پر بالیقین نہیں کہہ سکتے کہ یہ عذاب ہے یا نہیں. 3 صورتیں آپ نے بیان فرمائی. ایسے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ آخر وہ کون سی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے؟ کوئی یقینی یعنی حتمی دلیل اس کی کیا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ عذاب ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اب جتنے بھی زلزلے، سیلاب ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہم اس کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. تو وہ آخر کیا دلیل ہے، یہ کیسے ہم کہیں کہ یہ عذاب ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بارے میں کچھ اگر معلومات. دیکھیے اس کی حتمی دلیل تو قرآن اور حدیث ہے. اچھا، جو کسی شے کے بارے میں یہ تعین کہ یہ عذاب الہی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی حتمی تعین تو یا قرآن فرمائے گا یا حدیث مبارک فرمائے گی. جیسے جو قوموں کا میں نے پہلے ذکر کیا، قوم سمود کا اور قوم شعیب کا، ان کا یہ عذاب تھا، یہ قرآن پاک میں آ گیا. اچھا، اسی طرح کئی قوموں کے حوالے سے احادیث مبارک کے اندر بھی تذکر ہیں کہ ان قوموں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، یہ معاملہ ہوا، وہ حدیث مبارک کے اندر بھی بیان کر دیا گیا. اس سے ہٹ کر کوئی ایسی صورت کہ جو کسی حدیث کے ساتھ اس قدر زیادہ ملتی جلتی ہو کہ بیان طور پہ پتہ چل جائے کہ یہ اسی کا وقوع ہوا. جیسے ابھی جو میں نے حدیث مبارک عرض کی کہ قرب قیامت میں ایک لشکر ہوگا جو خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرے گا، اور جب وہ بھی بیضاء من الارض ایک خاص جگہ پہ ہوگا تو اول تا آخر وہ زمین کے اندر دھنس جائے گا. صحیح. اب یہ ایک پورا سینیریو اور پورا ایک واقعہ بیان کر دیا کہ یہ عذاب الہی کر گیا. اب جب یہ واقعہ ہوگا
اس وقت جو اس کو حدیث مبارک کے ساتھ بالکل میچ کر کے دیکھ لیتا ہے کہ یہ وہی چیز ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب قرار پائے گی. صحیح. اچھا، یا حدیث مبارک کے اندر اور کئی اس طرح کے واقعات یا چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ ایک زمین مشرق کے اندر زمین میں دھنس جائے گی، ایک زمین مغرب کے اندر زمین میں دھنس جائے گی. اب اگر اس کی واضح علامات کے ساتھ یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو زمین میں دھسی ہے یہ وہی اسی کا وقوع ہوا، تو اب اس کو ہم سمجھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی تھا. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث مبارک کے اندر بیان بیسک اس کی بھی حدیث ہی ٹھہری، بیسک اس کی بھی حدیث مبارک ہی ٹھہری. تو اصل حدیث مبارک یا قرآن پاک ہے جس کے ذریعے قطعی طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے. اس سے ہٹ کر ہم کسی شے کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اس میں بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. مجھ سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اچھے برے ہر طرح کے لوگ زلزلوں میں، سیلابوں میں، اس طرح کی قدرتی آفات کے اندر دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ ایک مسلمان جو دنیا سے چلا جاتا ہے عموماً اس کے لیے ہم دعا مغفرت کرتے ہیں، ایصال ثواب وغیرہ کرتے ہیں. تو اس طرح کے زلزلوں میں جو لوگ چلے گئے تو کیا ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، نہ کریں، یا کتنی کریں؟ اس کے بارے میں کیا فرمائیں؟ جو بھی مسلمان دنیا سے چلا جائے، جو بھی مسلمان فوت ہو جائے، خواہ وہ کسی بھی رنگ میں، کسی بھی انداز میں فوت ہوا، جی، اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی. ٹھیک ہے. قرآن پاک کے اندر جو دعائے مغفرت کا فرمایا گیا ہے وہ مطلقاً فرمایا گیا، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. جیسے قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کی ایک خصوصیت کے طور پہ اس کو بیان کیا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے، جو ہم سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اور اسی طرح احادیث مبارک کے اندر جو مومنوں کی مغفرت کی دعا کرنے کا فرمایا گیا وہ بھی مطلق ہے، بلکہ قرآن پاک کے اندر یہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو للمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو اب للمؤمنین اس میں تمام مسلمان داخل ہے، اس میں تمام مسلمان عورتیں داخل ہیں. اچھا، اسی طرح جو حدیث مبارک میں دعا کا فرمایا گیا اللہم اغفر لی ولکل مؤمن و مؤمنہ، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما اور ہر مسلمان مرد و عورت کی مغفرت فرما. تو جو آیات مغفرت ہیں اور جو احادیث مغفرت ہیں وہ عام ہیں، ان میں سب شریک ہیں. اسی وجہ سے ایون کہ جو خودکشی کر کے مرے، حرام موت مرا، بڑی سخت وعیدیں اس کے اوپر کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے لیے دعا مغفرت کا فرمایا گیا. اور یہ جو مسلمان جو زلزلے کے اندر گئے ہیں ان کے بارے میں تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، بلکہ شہادت کا پہلو بڑا واضح طور پہ موجود ہے کہ جو ان میں دب کے مرے ہیں مکان کے نیچے، چھت کے نیچے، دیوار کے نیچے، ان کے لیے شہادت کی بشارت دی گئی ہے. تو ان کے لیے بھی یقیناً دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے، لہذا دعائے مغفرت کرنی چاہیے، اور جس کے ساتھ جتنا حق کسی کا متعلق ہے وہ اتنی دعائے مغفرت کرے. ہم ان کے لیے یوں دعائے مغفرت کریں گے کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، صحیح، تو ہماری دعا تو یہ ہوگی کہ اے اللہ ہمارے جو مسلمان بھائی اس زلزلے کا شکار ہوئے، دنیا سے چلے گئے، ان کی مغفرت فرما. لیکن کسی کا وہ باپ ہوگا، کسی کی ماں ہوگی، اب جس کا وہ باپ یا ماں ہے اس کا حق زیادہ بن جائے گا. اولاد کے اوپر ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ ان کے حقوق کے اندر داخل ہے، تو اولاد اپنی ماں باپ کے لیے زیادہ دعا کرے گی. کسی کا بھائی دنیا سے چلا گیا تو بھائی ہونے کے ناطے اس کا زیادہ حق ہوگا کہ وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے. تو یوں علی حسب الحال ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے گی، لیکن دعائیں مغفرت ممانعت نہیں بلکہ دعائیں مغفرت کرنی چاہیے. ماشاءاللہ. اور بڑا ایک پیارا ایک یہ بھی حسن ہے اسلام کا کہ دیکھیے دنیا سے جو چلا گیا اب ظاہر ہے کہ اس کے اپنے اعمال کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، سوائے وہ چند چیزیں کہ جس کا روایتوں میں، حدیثوں میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے، ثواب جاریہ کی صورتیں جو بیان کی گئی. تو اب وہ بیچارہ پریکٹیکلی ظاہر کوئی عمل نہیں کر سکتا، اور ہمیں دعائے مغفرت کا حکم ہوا، ایصال ثواب کی ہمارے ہاں ترغیب موجود ہے، تو ضرور کرے، بکثرت کرے، اور جس کا جتنا زیادہ حق ہے وہ اتنا ہی زیادہ کرے، اور بالخصوص ان دنوں میں زیادہ کثرت کے ساتھ کریں. اگر پہلے سے آپ کرتے تھے تو مزید اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ کرنا چاہیے. اور روحیں جو ہے وہ انتظار میں ہوتی ہیں کہ ہمیں ہمارے مسلمان بھائیوں کی طرف سے کوئی ایصال ثواب پہنچتا ہے، کوئی تحفہ پہنچتا ہے، کوئی دعا پہنچتی ہے، اور جن کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں، اور جن کو ایصال ثواب نہیں کیا جاتا وہ مغموم ہوتے ہیں. تو بڑا ہی ایک اہم یہ پہلو ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ ہم نے زندگی کے چند سال گزارے، بعضوں کے ساتھ چند مہینے گزارے ہوں گے، بعضوں کے ساتھ ہمارے جو ہے وہ خونی رشتے کا تعلق ہوگا، اتنا وقت ہم نے گزارا، یہ نہ بھی ہو کسی کے ساتھ ہمارے مراسم ہیں یا نہیں ہیں، صرف اسلامی رشتہ ہی ہے، اسلامی بھائی ہے، وہ اسلامی بہن ہے، یہی کافی ہے، اس کی خیر خواہی کرنی چاہیے. اب یہاں پر یہ بھی ایک
پرابلم یوں سمجھے کہ از خود ہم نے پیدا کیا ہوا ہے کہ ایصال ثواب کی جب بات کی جاتی ہے، دعا کی بات کی جاتی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑا دشوار معاملہ ہے، جب تک کسی اہتمام کے ساتھ ہم نہیں کریں گے تو پتہ نہیں کیسے ایصال ثواب ہوگا، فاتحہ خوانی کیسے کرنی چاہیے. تو اس کا طریقہ بڑا آسان ہے، لیکن معلومات کی کمی کی وجہ سے بعض اوقات لوگ نہیں کر پاتے. اب کیا کریں گے، کیسے کریں گے؟ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا اس موضوع پر پورا ہی ایک رسالہ ہے. نماز کے احکام نامی جو کتاب ہے اس کے اندر 12 رسائل ہیں، ان میں سے ایک رسالے کا نام ہی فاتحہ کا طریقہ ہے. ایصال ثواب کیسے کرنا چاہیے، مرحومین کے لیے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، آپ خود بھی کر سکتے ہیں. تو نماز کے احکام نامی یہ کتاب حاصل کر لیجئے، اور ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں اس رسالے کو آپ مطالعہ کر لیجئے، اور انشاءاللہ عز و جل اس کے مطابق ایصال ثواب کریں گے تو آسانی بھی ہوگی، صحیح طریقہ بھی اس کے اندر تحریر ہے، ایصال ثواب کے دلائل کیا ہیں، کانسیپٹ کیا ہے، اور ہمیں کس طرح سے کرنا چاہیے وہ بھی انشاءاللہ جو آپ کو معلوم ہوگا. اور یہاں پر مدنی قافلے کی ترغیب بھی ضرور پیش کروں گا کہ ہو سکے تو مدنی قافلے میں بھی سفر کریں، بہترین ایک ایصال ثواب کا ذریعہ بھی ہے، اور اپنی اصلاح کے لیے بھی اس میں بہت کچھ ہمیں مواقع موصول ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو دنیا سے چلے گئے مسلمان ایمان پر جن کا خاتمہ ہوا، اللہ تبارک و تعالی ان کے حق میں ایصال ثواب اور دعا کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب کچھ میسیجز کے اگر جوابات ہو جائیں. ایک میسج ہے، زلزلہ کیوں آتا ہے اور جب زلزلہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ جی، زلزلہ کیوں آتا ہے اس کا تو شروع میں عرض کیا تھا جی. اس کا ظاہری سبب جو ہے وہ تو زمین کے نیچے مختلف سطحیں جو ہیں ان کی حرکت ہے، ان کی زمین کے نیچے کی پلیٹوں کی حرکت کی وجہ سے آتا ہے، اور جو اس کا باطنی سبب ہے وہ لوگوں کے گناہ ہیں. تو یہ ظاہری باطنی سبب جب جمع ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ زلزلہ آتا ہے. زلزلہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ زلزلہ آئے تو جو ظاہری تدابیر ہیں وہ بھی اختیار کرنی چاہیے جو بتائی جاتی رہتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس کی طبیعت کا بہرحال انتظام نہیں ہے کہ زلزلہ آنے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے. صحیح. تو بہرحال یہ کہ ظاہری بچنے کی جو بھی احتیاطیں ہیں، کھلے میدان میں چلے جائیں اور جو ہے وہ کسی ٹیبل کے نیچے بیٹھ جائیں یا سیڑھی کے نیچے کھڑے ہو جائیں یا کسی گرنے والی عمارت سے جو ہے وہ زیادہ فاصلے پہ چلے جائیں، تو یہ اس کا احتیاطیں جو کرنی چاہیے. صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار یہ بھی کرنا چاہیے کہ توبہ استغفار جو ہے وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. تو گناہ معاف ہوں گے تو زلزلے کے معاملے کے اندر بھی آسانی پیدا ہوگی. صحیح. اچھا، زلزلے کی وجہ سے کوئی مر جائے تو کیا وہ شہید ہے؟ جو چھت کے نیچے دب کے مرا یا جو کسی شے کے نیچے دب کے مرا، ہدم کی وجہ سے جو مرا تو وہ شہید ہے. اور اس سے ہٹ کر کوئی وجہ تھی تو بہرحال اس کے اوپر شہادت کا اطلاق نہیں آئے گا، یعنی مطلقاً زلزلے سے مرنے والا شہید نہیں ہے. صحیح. تو اسباب مختلف ہیں اس میں اسباب مختلف ہو سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زلزلہ آیا اور خوف سے بندہ مر گیا. صحیح. ہارٹ اٹیک ہو گیا، خوف سے مر گیا، تو اب لازمی بات ہے کہ یہ شہید نہیں ہے. تو شہید وہ ہے کہ جو کسی دیوار کے نیچے آ کے، چھت کے نیچے آ کے، یا کوئی بھاری بھرکم چیز اس کے اوپر گری اور اس کی وجہ سے مر گیا، یہ شہید ہے. اچھا، زلزلے کا مطلب کیا ہے یہ عرض کر دیا گیا. کیا زلزلہ کے وقت کوئی خاص دعا پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں، اصل جو دعا ہوتی ہے وہ ہے کہ بندہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہے. صحیح. اصل تو یہ ہے. اب ایک جب زلزلہ آیا ہے تو زلزلے کے وقت بذات خود عربی دعائیں پڑھنا ان کی اپنی فضیلت ہے، لیکن اصل تو بندے نے مانگنا ہے کچھ اللہ تعالیٰ سے. اب وہ کیا مانگنا ہے کہ یا اللہ میری حفاظت فرما، میرے بیوی بچوں کی حفاظت فرما، میرے ماں باپ کی حفاظت فرما، میرے مال کی حفاظت فرما، میرے گھر کی حفاظت فرما، اور میرے گناہوں کو معاف فرما. تو اب جو اس وقت دعا بندے کے دل میں آتی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی، اسے وہ دعا مانگنی چاہیے. سب سے مین چیز یہ ہے بندے کا جو خدا سے دعا کے اندر تعلق ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کی مراد اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. اب یہ کہ حدیث مبارک کی روح سے اگر دیکھنا ہو تو پرٹیکولر تو کوئی حدیث ایسی نظر سے نہیں گزری، لیکن جیسے ایک حدیث مبارک ہے جس کے الفاظ ایسے موقع پر جو ہے وہ بڑے مناسب معلوم ہوتے ہیں. اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک. اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے مارنا نہیں اور ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، اور ہمیں اس سے پہلے عافیت عطا فرما دے. ہلاکت اور غضب سے، موت سے پہلے ہمیں عافیت عطا فرما. تو اب یہ جو دعا ہے اگر یہ کسی کو یاد ہو اور اس موقع پہ پڑھنا چاہے تو یہ بھی بڑی اچھی ہے. اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک. یہ ہے کسی اور موقع کی دعا، لیکن الفاظ یہاں پر بڑے اس کے مناسب ہیں، تو یہ دعا اس وقت مانگی جا سکتی ہے. کیا زلزلہ لوگوں کی آزمائش کے طور پر آتا ہے؟ آزمائش کے طور پر بھی آتا ہے.
صحیح. صرف آزمائش کے طور پہ نہیں ہے، آزمائش کے طور پر بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے اس کے ذریعے. اچھا، ایک نے کہا کہ جب زلزلہ آیا تو مجھے پتہ نہیں چلا. سنا ہے کہ جب زلزلہ آئے پتہ نہ چلے تو یہ نیک لوگوں کی پہچان ہے. اچھا، تو یہ تو خیر نیک لوگوں کی ایسی کوئی پہچان نہیں ہے. نیک لوگوں کی پہچان نیکی ہے، تقوی ہے، نیکی کے کام ہے، گناہوں سے بچنا ہے. یہ ہے نیک لوگوں کی پہچان. باقی نہیں پتا چلا تو آدمی کسی کام میں مشغول تھا. اب وہ کام اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، ایک آدمی سویا ہوا تھا، زلزلہ ہلکا تھا اس لیے اس کو پتہ نہیں چلا. یا ایک آدمی جو ہے وہ اپنے نرو سسٹم کے اعتبار سے کمزور ہے کہ اس کو کچھ ہے محسوس ہی کافی دیر کے بعد جا کے ہوتی ہے. صحیح. تو اب اس کو محسوس ہوا تو لازمی بات ہے یہ اس کے نیک ہونے کی پہچان. تو بہرحال اس کا نیکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زلزلے کو محسوس فرمایا، صدیق اکبر نے محسوس فرمایا، عمر فاروق عثمان غنی نے محسوس فرمایا. جو احد پہاڑ پہ آیا صحیح. تو اب زلزلے کا محسوس نہ ہونا اگر کسی کوئی بشارت ہوتی تو پھر وہاں کم از کم زلزلہ محسوس نہ ہوتا. صحیح. اچھا، ایک ہے کہ سنا ہے کہ زلزلے کے وقت بھاگتے ہوئے کہ چوٹ لگ جائے تو وہ ساری عمر ٹھیک نہیں ہوتی. کیا یہ درست ہے؟ یہ بھی مشہور ہے لوگوں کے واقعی اندر مشہور. کہ زلزلے کے اندر کوئی چوٹ لگ جائے تو کبھی ٹھیک نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے، ہمارے سامنے ہی ہے. جو زلزلے میں زخمی ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ ان کا علاج کیا جاتا ہے، ہاسپٹلس میں داخل ہوتے ہیں، بعد میں صحیح بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا کہ اس کی نشانی سے کسی کی ٹانگ ہی ٹوٹ گئی. اب ٹوٹی ہوئی ٹانگ اکثر صحیح نہیں ہوتی. اب وہ پوری زندگی لنگڑا کے چلتا ہوگا تو اس سے ایک بات چلتے چلتے ہوگی یہ زلزلے کے اندر لگا. اچھا، زلزلے والی صحیح نہیں ہوتی. تو اب یوں جو ہے وہ بات سے بات نکلتے نکلتے کوئی سے کوئی بن جاتی ہے، عمر بن جاتی ہے. تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو کبھی تجربہ ہوا یعنی اتفاق ہوا زلزلہ ہو اور آپ ہاں محسوس کیا؟ زلزلے کا جو ہے مجھے اتفاق ہوا ہے. ایک مرتبہ سردار آباد میں، فیصل آباد میں، بہت پہلے کی بات ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ شاید میری عمر 20 سال سے بھی زیادہ پرانی بات ہوگی. اچھا. تو میں عشاء کی نماز پڑھا رہا تھا. مسجد کے اندر امام صاحب گئے ہوئے تھے کہیں، تو مجھے وہ کہہ گئے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھا دیجیے. تو میں عشاء کی نماز پڑھا رہا تھا. عشاء کی نماز پڑھ کے جب دعا مانگنا شروع کی تو دعا کے اندر جو ہے وہ زلزلہ شروع ہو گیا. اللہ اللہ. تو اب وہ پہلے تو ہوا کہ یہ کیا ہوا یہ. تو پھر محسوس ہوا کہ زلزلہ ہے. تو پھر وہ لوگ عام طور پہ کلمہ طیبہ بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تو بہرحال پھر سارے جو ہے وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگ گئے. لیکن وہ تھا بہت تھوڑے سے ٹائم کے لیے تھا، 15-20 سیکنڈ کے لیے. تو ایک زلزلے کا مجھے یاد ہے. اس کے علاوہ بھی ایک آدھ مرتبہ یاد تو ہے کہ زلزلہ آیا اور حرکت محسوس ہوئی تھی، لیکن بقیہ کوئی زندگی میں تجربہ نہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. عافیت ہی کی دعا کرنی چاہیے. مجھ سے اب چند منٹ باقی ہیں. کچھ چیزیں تو دوران بیان آپ نے بیان فرما ہی دی کہ کیا کرنا چاہیے، ایک طرز عمل کیا ہونا چاہیے. بالخصوص کچھ اور مزید ہو. ہاں، ایک چیز اس کے اندر میں عرض کروں گا. ایک بڑا اہم، ایک بڑا اس کے اوپر سوال ہوتا ہے. یعنی ہوتا کیا ہے، ہمارے جیسے زلزلہ آتا ہے نا تو ہمارے یہاں دو گروپ کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک شروع ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے. صحیح. دوسرا کہتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب بالکل نہیں ہے. یہ تو صرف سائنسی جو ہے نا وہ نیچے یہ ہوا وہ ہوا، اس طرح ہو گیا اس طرح ہو گیا. تو یہ بڑا عجیب و غریب رجحان ہے کہ ہر شے کے اندر ایک کانفلکٹ پیدا کر کے ایک اختلافی صورت بنا کے بحث مباحثہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. آج کل ٹی وی والوں کو ویسے ہی مرچ مسالہ چاہیے ہوتا ہے. ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ لوگ ڈوبے مرے کیا ہو. کچھ کو ہوتا بھی ہے، کچھ کو فکر بھی ہوتی ہے غریبوں کی بھی. غریبوں والی فکر تو خیر بہت ساروں کو ہوتی ہے، لیکن مذہب کی فکر جو ہے نا وہ کم ہی ہوتی ہے. اب اس کے اوپر جناب ایک جو ہے وہ سائنسدان بٹھا دیا اور ایک جناب وہاں پر مولوی صاحب بٹھا دیے. اب یہ آپس میں لگے ہوئے بحث کرتے ہیں. حالانکہ یہ ایک عجیب سا یہ رجحان ہے اور یہ پتہ نہیں کیا اس کے پیچھے ہے، لوگوں کے ذہن میں کیا ہے یا وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بڑا عجیب و غریب طرز عمل ہے. ایک واضح سی بات ہے کہ جو سائنسدان بیان کرتے ہیں، سائنسدانوں کا بیان کرنا جو ہے یہ ہے کہ زلزلہ کیسے آیا، ٹھیک ہے، کیسے اس کا پروسیجر کیا تھا. اور جو ایک مذہبی آدمی بیان کرتا ہے، اگر وہ واقعی صاحب علم ہے اور پورا سمجھتا ہے اور ہر شے کو اس کے اصل مقام پر رکھ کے بیان کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بہر صورت وہ عذابی قرار دینے پہ تلا ہوا، یہ طرز عمل درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی آدمی پراپر ساری چیزوں کو سمجھتا ہے اور وہ بیان کرتا ہے تو وہ یہ بیان کرتا ہے کہ یہ زلزلہ کیوں آیا. ٹھیک ہے. سائنسدان یہ بیان کرتا ہے کیسے آیا. زمین کی پلیٹیں جو ہے وہ فلاں جو فالٹ لائن ہے وہ فلاں فالٹ لائن جو ہے اس کے درمیان یہ آپس میں گیپ پیدا ہوا، اس کو پر کرنے کے لیے ایک تیسری جو ہے وہ طے جو ہے وہ آئی اور اس سے یہ زلزلہ، اس نے پروسیجر بیان کر دیا. اور اب یہ ہوا، یہ کیوں ہوا، تو اس کے پیچھے امر الہی ہے، اس کے پیچھے ارادہ الہی ہے. وہ جو ارادہ الہی ہے، جو ارادہ الہی لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہوا،
وہ مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں. صحیح. تو اب بلا وجہ اس کو ایک وجہ نزاع بنا کے، ایک وجہ اختلاف بنا کے اس کے اوپر کلام شروع کر دیتے ہیں. دونوں چیزوں کو اپنی جگہ پر لینا چاہیے. کیوں آیا یہ ایک ریسرچ ہے، کیسے آیا یہ ایک ریسرچ ہے، ایک تحقیق ہے، بہت اچھی بات ہے، کرنی چاہیے. اس سے بہت سارے فوائد ہو جاتے ہیں. ایک شہر کسی جگہ پر بسانا ہے، اگر پہلے سے پتا ہے کہ یہ بہت زیادہ خطرناک قسم کی فالٹ لائن کے اوپر ہے، زون ہی وہی ہے، زون ہی وہ ہے اس کا، تو وہاں پر شہر بسانے سے جو ہے وہ بچیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا. نہیں بچیں گے تو نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ ریسرچ اس چیز کے اندر فائدہ دیتی ہے، اس میں لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے. اور باقی احتیاطی تدابیر ہیں وہ تو بالکل سکھانی چاہیے. احتیاطی تدابیر سے تو کوئی یعنی پتہ نہیں کون اس سے منع کرے گا. مجھے تو نہیں لگتا کہ کبھی کسی نے یہ کہا کہ زلزلہ آ جائے تو ہم گھر کے اندر ہی بیٹھے رہیں، دیوار گر بھی جائے تو ٹینشن نہیں لینا، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایسا کوئی نہیں بولتا. احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے. ایک حدیث مبارک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ کہیں تشریف فرما تھے، آپ کا جو غزو جہاد کے سلسلے میں جو قافلہ تھا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج کی رات ایک شدید آندھی چلے گی. اچھا. تمام لوگ زمین پر بیٹھے رہیں، کوئی کھڑا نہ ہو. اچھا. کوئی کھڑا نہ ہو، اور اپنے اونٹوں کو بھی مضبوطی سے باندھ دیں. اب رات کو آندھی آئی تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے. اب جو کھڑے ہوئے نا تو آندھی نے ان کو اٹھایا اور اٹھا کے وہ پتہ نہیں کتنے پہاڑ پار جا کے ان کو گرا دیا. اللہ. تو اب یہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آندھی آئے تو آندھی آئے گی، آپ نے پہلے سے ہی بیٹھے رہنا ہے، لیٹنا ہے، بیٹھنا ہے، کھڑے نہیں ہونا. کیونکہ لیٹے بیٹھے کو ہوا نہیں اڑاتی، کھڑے کو اڑا دے گی وہ. اور اونٹوں کو اچھے طریقے سے باندھ دینا. یہ کیا تھا؟ یہ احتیاطی تدابیر تھی. تو احتیاطی تدابیر کرنا کہ مکان ایسا بنایا جائے جو زلزلہ پروف ہو، کہ زلزلے سے گر نہ جائے، جیسے جاپان کے اندر ہوتا ہے یا دنیا کے اندر. ایک طریقہ یہی ہے کہ بلڈنگ کوڈ ہوتا ہے کہ بلڈنگ ان اصولوں پر بنائی جائے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زلزلہ آئے گا تو بہت سویر قسم کا ڈسٹرکشن نہیں ہوگا، تباہی نہیں مچے گی. تو اب اس بلڈنگ کوڈ کے اوپر عمل کیا جائے. تو جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ لوگ، بلکہ اس کی تربیت لوگوں کو دینی چاہیے. ابھی اب جیسے یہ آیا، اس سے پہلے بہت زیادہ ہلاکتوں کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ احتیاطی تدابیر کا پتہ نہیں ہوتا. ایک آدمی بھاگ کے جنا وہ کہتا ہے کہ میں اپنی فلاں چیز بچا لوں، اور فلاں چیز بچانے کے چکر کے اندر جب اس کی جان چلی جاتی. دنیا کے اندر یعنی جیسے جاپان کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں تو باقاعدہ ہفتہ وار یا 15 دن کے اندر ایک مرتبہ اس کی باقاعدہ تربیت ہے. ایک خبر کے مطابق سالانہ بعض اوقات 1000 سے بھی زیادہ زلزلے آتے ہیں کہ ایوریج 12-15 ہزار تو صرف جاپان کے اندر ہی آتے ہیں نا، بقیہ دنیا کے اندر تو اس سے ہٹ کر ہے. تو اس کی باقاعدہ تربیت ہے کہ زلزلے کے وقت آپ نے کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے، کہاں آپ نے چھپنا ہے، کدھر کو آپ نے بھاگنا ہے، کس طرح دوسرے کی مدد آپ نے کیسے کرنی ہے. یہ پورا طریقہ یہ ہونا چاہیے. یہ خیر خواہی کے اندر، حکمت عملی کے اندر، دانش مندی کے اندر، اپنی جان بچانے کے اندر یہ چیز داخل ہے، دوسرے کی مدد کرنے کے اندر یہ چیز داخل ہے. تو یہ چیزیں تو ہمارے ملک میں اللہ کرے کہ کبھی وہ وقت آئے کہ ہمارے اسکولوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر ہمارا میڈیا وہ یہ والی تربیت بھی کبھی دینا شروع کر دے، اور لوگوں کو یہ بھی سکھائے کہ زلزلے کے وقت آپ نے کیا کرنا ہے. صرف یہی نہ سکھائے کہ جناب آپ نے سیاست میں دوسرے کو مکہ کیسے مارنا ہے اور دوسرے پہ لان تان کیسے کرنی ہے، دوسرے کو گالی کیسے دینی ہے. یہ نہ سکھائے، اس کو تھوڑا سا پیچھے کرے اور اس کی جگہ جو لوگوں کی فلاح و بہبود کی چیز ہے وہ ان کو سکھانا شروع کرے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. مجھ سے 1-2 سوال تھے لیکن وقت جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. بہرحال جتنا بیان ہوا، جو کچھ بیان ہوا، بہت کچھ بیان ہوا، اس سے ہمیں اپنے لیے عبرت کے مدنی پھول حاصل کرنے ہیں. کاش کہ ایسا ہو کہ آج کا یہ سلسلہ یا یہ زلزلے کا واقعہ جو گزرا ہمارے ذات کے اندر ایک مثبت تبدیلی کا باعث ہو. گناہوں کو میں ترک کروں، نیکیوں کی طرف راغب ہوں. آفٹر آل سب چیزوں کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میرے پیش نظر ہونی چاہیے. تو خوش نصیب ہے وہ مسلمان کہ جو اس طرح کے واقعات ہو جانے کے بعد اپنے آپ کو مزید رب عز و جل کی عبادت میں اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے میں کوشش میں مشغول ہو جاتا ہے. اور اس کے بارے میں کیا کمنٹس دیے جائیں کہ جو اتنی ساری آفتیں، مصیبتیں، بلائیں، موت کو اتنا قریب دیکھنے یا سننے کے بعد بھی اپنے اندر کوئی مثبت تبدیلی پیدا نہ کرے. اللہ تعالی ہمیں اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اختیار کیجیے. یہی ہمارا مدنی مقصد ہے، اور ان مواقع پر اس طرح کے سلسلے، اس طرح کے موضوعات کرنے کا یہی ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم مسلمان اپنے آپ کو سدھارنے میں، سنبھالنے میں کامیاب ہو سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو ہر طرح کی آفت سے، مصیبت سے محفوظ فرمائے اور ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن. کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن. عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا. عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا.